نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تو تانے سننے کو ملتے، گالیاں سننے کو ملتی، اعتراض اور الزام سننے کو ملتے۔ اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں کہیں پر بھی جاتے تو کوئی مجنون کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی صحابی کہتا کہ باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ چکا ہے، اور جو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتا، آپ کا صحابی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام اور خادم بن جاتا، تو اس کے ساتھ یہ سلوک تھا کہ کسی کو تپتے کوئلوں پہ لٹایا، کسی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، کسی کو زنجیروں کے ساتھ جکڑا، کسی کو رسیوں کے ساتھ جکڑا، کسی کے وجود مبارک کو سخت گرم سلاخوں کے ساتھ داغا گیا، کسی آدمی کے شرموں کے اندر نیزے مار کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقہ سے یہ مذہب ختم ہو اور صرف ہمارا یہ عہدہ، ہماری سرداری، ہماری چودراہٹ یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ تبلیغ میں ذرہ برابر فرق آیا اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی استقامت میں۔ جو ان کا ظلم بڑھتا گیا، صحابہ کی آپ کی استقامت بڑھتی گئی۔ یہ ظلم کرتے، ان کی زبان سے وہی توحید کی گواہیاں، وہی شریعت اسلامیہ کی گواہیاں گزرتی۔ سوچا کہ بڑا ظلم و ستم کر کے دیکھ لیا، بڑی تکلیفیں دے کے دیکھ لی، ہر حد تک ہم نے تجاوز کیا، پتھروں پہ گھسیٹ کے دیکھا، گلیوں میں گھسیٹ کے دیکھا، لیکن یہ مشن سے باز آنے والے نہیں۔ پھر کیا کیا جائے جی؟ دوسری مرتبہ میٹنگ ہوئی، دوسری مرتبہ مشورہ ہوا، دوسری مرتبہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو کھانے پینے کا سامان نہیں دیتے، حتیٰ کہ دکان والوں سے کہا، بازار والوں سے کہا کہ اگر کسی آدمی نے ان کو پیسوں سے بھی کوئی چیز دی، اس کو بھی ہم کیا کر دیں گے، اس کے سامان کو باہر پھینک دیں گے، اس کی دکان بھی یہاں پہ چلنے نہیں دیں گے۔ تو لوگ مجبوری کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب آپ کو غربت ویسے بھی، لیکن اب پیسوں سے بھی کوئی چیز ملتی نہیں ہے، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ 3 دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان دنوں میں مجھے اور حضرت بلال کو اتنا کھانا بھی نہیں ملتا کہ ایک وقت کے آدمی کے لیے جو کافی ہو جاتا۔ حضرت بلال تھوڑا سا چھپا کے میرے لیے لے آتے تھے شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں، جہاں پہ ہمیں قید کیا ہوا تھا، محصور کیا ہوا تھا، وہاں پہ لے آتے، لیکن وہاں سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کیا، تبلیغ میں کمی نہیں آئی، صحابہ پہ ظلم و ستم کیا، تبلیغ میں کمی نہیں آئی، تکلیفیں دیں، تبلیغ میں کمی نہیں آئی، پتھروں پہ لٹایا، تبلیغ میں کمی نہیں آئی۔ مقصد تو یہی تھا کہ کسی نہ کسی صورت میں یہ دین ختم ہو جائے۔ آخر پہ تیسرا آپشن یہ اپنایا، قید کر کے دیکھا باز نہیں آئے، تکلیفیں دے کے دیکھا باز نہیں آئے، ان کی بچیوں کو طلاقیں دلوائیں باز نہیں آئے، چہرے پہ تھپڑ لگے باز نہیں آئے، وجود پہ اوجریاں ڈالی گئیں باز نہیں آئے، ہر لحاظ سے آزمایا لیکن باز نہیں آئے۔ تو اب کیا صورت ہے؟ فرمایا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، دار الندوہ میں سارے کے سارے مشرکین بیٹھ گئے ہیں سوچنے کے لیے کہ یار ہم نے محمد الرسول اللہ کو ہر لحاظ سے آزمایا ہے، تکلیفیں دے کر بھی آزمایا، دین ختم نہیں ہوا، تکلیفیں اور آزمائشوں مصیبتوں میں مبتلا کیا، دین سے باز نہیں آئے، ان کے اوپر اوجریاں ڈالیں توحید سے باز نہیں آئے، ان کے اوپر ہم نے کوڑا کرکٹ ڈالا پھر بھی باز نہیں آئے، کھانے پینے کی چیزوں پہ پابندی لگائی، بالکل بائیکاٹ کر دیا، لیکن محمد الرسول اللہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ ان کا باز آنا تو اپنی جگہ پہ، ان کے غلام اور ان کے نوکر حضرت بلال تپتی ریت پہ لیٹ گئے لیکن دین نہیں چھوڑا، ان کے اوپر ہم نے سخت پتھر گرمی میں رکھے، دین نہیں چھوڑا۔ حضرت سمیہ
फरमाया इनकी तो औरतें भी इतनी मजबूत हैं कि उन औरतों को भी हमने शहीद कर दिया। अपने बेटे को आंखों के सामने मरता हुआ शहीद होता हुआ देखा, लेकिन बाज नहीं आए। तकलीफें दी, बाज नहीं आए। आजमाइशें दी, बाज नहीं आए। मारा पीटा, बाज नहीं आए। अगर इसी तरह ये दीन फैलता गया, ये दीन चलता गया, दीन की तबलीग होती गई, तो फिर हमारी ये सरदारें कायम नहीं रहेगी। यानी कि मुशरिकीन मक्का भी जानते थे दीन तो सच्चा है, मज़हब तो सच्चा है, बात तो सच्ची है, कुरान भी सच्चा है, ईमान इस्लाम भी सच्चा है। इसकी ज़ुबान से जो जो लफ्ज़ निकलता है एक एक सच्चा है, लेकिन मानते क्यों नहीं है? इसके ऊपर अमल क्यों नहीं करते? इस वजह से अमल नहीं करते कि अगर ये मान लें तो ये तो कल का आदमी है, हमें इसकी इत्तिबा करनी पड़ेगी। ये मान लें तो हमारे ओहदे ख़त्म हो जाएंगे, ये मान लें तो हमारी सरदारी और चौधराज ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा किसी न किसी सूरत में इसको ख़त्म कर देना चाहिए। आखिरी हर दारुन्नदवा में ये हुआ कि ऐसा करते हैं, सारे के सारे एक जगह पे बैठ के हर कबीले का आदमी, हर मोहल्ले का आदमी, हर ख़ानदान का आदमी एक गिरोह बना लेते हैं और रात को हमला करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शहीद कर देते हैं। आखिरी हरबा ये हुआ।